عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوج فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتحسن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لوائي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتى. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء،
تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله عما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. سرننگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو. چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے. چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے. اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو. بند آنکھ کیے گزر
گزرا ہے سرغازی کا تاشا، کوہرام تھا کوہرام، ارے بند آنکھیں کیے گزرا ہے سرغازی کا تاشا، کوہرام تھا کوہرام، ہر موڑ پہ شمر کا سکینہ کو ستانا، سجاد سے پوچھو ہر موڑ پہ شمر کا سکینہ کو ستانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن 12 اسیروں کے گلے تھے، سب دیکھ رہے تھے، رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال، جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا، کوہرام بپا تھا، اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا، سجاد سے پوچھو غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر، برپا ہوا محشر، غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر، برپا ہوا محشر، ہر نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس
شام میں جانا روبرو والا اللهم صل على محمد وآل محمد برای خوشحالی امام زمانہ بلند بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد تھوڑا سا اوپر کہیں محمد وآل محمد بلند سلام صلی اللہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم فرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز، آج کی مجلس کا دوہرا عنوان ہے۔ ایک تو شہداء کربلا کے 10ویں کے عنوان سے، اور دوسرا عنوان ہے مبلغ تحریک امام حسین سفیر توقیر حسین اور بانی عزائے امام حسین علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد یقیناً اگر حضرت امام زین العابدین اور جناب زینب کربلا کے واقعے کے بعد نہ ہوتے تو آج ہم تک یہ دین نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کینیڈا میں ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اکثر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، مقتل میں جو کچھ ہوا وہ تو راوی بیان کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن خیموں کی جو رپورٹ ہے یہ کون دے رہا تھا؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی، اس لیے کیونکہ کربلا کو جو بچا کر لائے ہیں یہ دو لوگ ہیں، ایک جناب زینب ہیں اور دوسرے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللهم صل
चौथे इमाम की जिंदगी के कुछ गोशे आपके हवाले करो। कुरान मजीद की आयत है, सूरह अंबिया की आयत है, जिसमें खुदावंद तआला इरशाद फरमा रहा है कि वो जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इन्हें इमाम बनाया। यानी एक चीज ये है कि अहले बैत की इमामत जो है मिन जानिबिल्लाह है, बंदों के बनाए हुए नहीं। और उसके बाद कुरान मजीद कह रहा है कि वो यहदूना बिअम्रिना, और ये हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अब अगर किसी जमीन को वो इंतखाब कर ले तबलीग के लिए, तो ये अपनी मर्जी उनकी नहीं है, खुदा की मर्जी। अगर किसी जगह मजलिस बर्पा हो रही है, तो ये मजलिस के बर्पा करने में न बानी मजलिस का कोई अख्तियार है, न हाजरीन मजलिस का कोई अख्तियार है। बेशक। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरादा किया कि हिदायत करे। अजीजों, आज मजलिसें जो हैं हिदायत दीन का जरिया है। यहदूना बिअम्रिना, हिदायत करते हैं हमारे अम्र। अच्छा, ये भी है अम्र। अच्छा, अम्र को बस बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे तर्जुमा करते हुए। हिदायत तो करते ही है, कब तक करते हैं और कब तक करते हैं? कुरान मजीद कह रहा है यहदूना बिअम्रिना, हिदायत कर रहे हैं, हिदायत करते रहेंगे। अगर करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि क़यामत तक हादी का होना जरूरी है। बेशक बेशक। और जब क़यामत तक हादी का होना जरूरी है, इमाम का होना जरूरी है, उसके बाद बिअम्रिना, अल्लाह के अम्र, यानी पाबंदे अम्र इलाही है। अच्छा, एक चीज और भी है, अम्र इलाही के पाबंद तो हैं। एक तो अम्र है कि दे दिया जाए, और एक वो है जो इरादा समझ लिया जाए। सुभान अल्लाह। तो वजह है अम्र है, यानी कह दिया, यानी हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ कहें तो उसके बाद हम करें। हम आपका इरादा नहीं पढ़ सकते, हम आपका इरादा नहीं जानते, लेकिन अहले बैत अत्हार को खुदावंद तआला ने एक इख्तिदार दिया, अख्तियार दिया, सलाहियत दी है, एक मौजज़ा दिया है, एक मकाम दिया है, एक मनसब दिया है। वो ये है कि वो इरादे खुदा को भी जानते हैं, सुभान अल्लाह। और वो इरादे खुदा के पाबंद है। यहदूना बिअम्रिना, वो औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और ये वही अल्लाह करता है इनकी तरफ नेक कामों की। व इक़ामस सलात, नमाजों के कायम करने, व ईता ज़कात, ज़कातों के देने, व कानू लना आबिदीन, और ये सब के सब हमारे आबिद बंदे थे। मुझे मजलिस के अंदर इस आयत के आखिरी हिस्से के ऊपर फोकस करना है। हमारे चौथे इमाम जिनका नाम अली है, लेकिन उनके अलकाब में से एक ये है सैयदुस साजिदीन, एक लक़ब आपका है ज़ैनुल आबिदीन। अगर ज़ैनुल आबिदीन तक आप पहुंच गए हैं तो मैं आपके लिए आसान कर दूं इस मरहले को कि कानून लना आबिदीन का क्या मतलब है। सलवात पढ़िएगा बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कानून लना आबिदीन, कानून लना आबिदीन यानी हमारे आबिद बंदे, यानी ये नहीं कि इबादत कर रहे हैं, माजी है इनका इबादत का। कितना पुराना है, मैं एक कानू बता दूं और एक काना बता दूं। जब कानू और काना आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि अहले बैत की इबादत कब से है, अइम्मा की इबादत कब से है। खुदा ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को और उसके साथ शैतान, उनके साथ शैतान को कि सजदे में गिरे। सबने सजदा किया। शैतान ने जो इनकार किया तो ये कहकर इनकार किया कि मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि मुझे खुदा ने आग से बनाया है, आदम मिट्टी से बने हैं। और फिर उसके बाद कुरान मजीद ने आगे रीजन दी, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अबा वो मुनकिर, उसने इनकार किया। इनकार की वजह कुरान बताता है वस्तकबरा, क्योंकि उसके दिल में घमंड आ चुका था। और उसके बाद कुरान कहता है वो काना मिनल काफिरीन। उस दिन शैतान इनकार सजदा से काफिर नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आपकी? कुरान कह रहा है काना मिनल काफिरीन, शैतान तो पहले से ही काफिर था।
تو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ عبادت کر تو رہا تھا لیکن دل کے اندر وسوسہ تھا، دل کے اندر نفس پرستی تھی، دل کے اندر شہوت تھی. تو اگر یہ تمام باتیں ہوں تو عبادت کرنے کے بعد بھی عابد نہیں کہلاتا، کافر کہلاتا ہے. توجہ ہے، عابد نہیں کہلاتا، کافر کہلاتا ہے. کیونکہ یہ نہیں کہا کہ آج کے دن کافر ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کانا من الکافرین، کافرین میں سے تھا. تو شیطان کے لیے تو قرآن نے کہا کہ کافرین میں سے تھا. اب قرآن کچھ بندوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کانو لنا عابدین، یہ ہمارے عابد بندے تھے. تو اب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جہاں جہاں کفر چل رہا تھا وہیں وہیں عبادت کرنے والے بھی چل رہے تھے. توجہ ہے آپ کی، جہاں جہاں کفر چل رہا تھا وہیں وہیں عبادت کرنے والے چل رہے تھے. اب ان دو آیتوں کو میں نے جمع کر لیا تو اب کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین جس کے بابا شہید ہوئے، جن کے بھائی مارے گئے، جن کے چچا شہید کیے گئے، کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا ہے؟ ایسی صورت کے اندر انسان کیسا ہو جائے گا؟ دنیا سے تعلق ختم کر دے. ایسی صورت میں کیسا ہو جائے گا؟ امام ہے لیکن میں ایک منزل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں. جو شاعر نے دو مصروں میں بڑی اچھی بات کی، وہ کہتا ہے کہ ظلم کہتا تھا کرو آپ زمانہ جل جائے. ظلم کہتا تھا کرو آپ زمانہ جل جائے. حقیقت یہ ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، ان کے اشارے کے اوپر جو ہے عذاب آ سکتا تھا. ان کے اشارے پر عذاب آ سکتا تھا. لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، ہاں عزیزو، محمد و آل محمد میں دیگر انبیاء میں فرق یہ ہے کہ وہاں مصیبتوں پہ بددعائیں دی جاتی ہیں، یہاں مصیبتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ پروردگارہ ہدایت کر دے. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. پروردگارہ ہدایت کر دے، جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہے مقام محمد و آل محمد. تو ظلم کہتا تھا کرو آپ زمانہ جل جائے، صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں. محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں. اور یہ صبر حضرت زین العابدین ہے. یہ جو آج پوری کائنات میں حسین کا نام لینے والے ہو، اور بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے صبر کی جب بات آئی، انبیاء کی تاریخ کے اندر بھی دو چیزیں سامنے آئی. جب مصیبت آئی ہے تو مصیبت کے سامنے صبر کیا گیا، جب نعمت ملی تو شکر کیا گیا. تو پتا چلا کہ صبر مصیبت کے مقابلے میں ہوتا ہے، شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مصیبتوں کے مقابلے میں شکر کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک امتحان دینے کے لیے ایک باپ بیٹے کو لے کر چلا ہے تو بیٹے سے سوال کیا لے جا رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی اسماعیل ہونے کے بعد بھی اسماعیل اس مصیبت اور امتحان پہ شکر کی ہمت نہیں رکھتے، کہتے ہیں صبر کروں گا. لیکن یہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ کربلا کی ہر مصیبت کے بعد جس نے شکر کے سجدے کیے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اسے سید العابدین. آپ اندازہ لگائیں، شام غریبہ میں شکر کے جو سجدے کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں. باپ کی شہادت کے بعد جو شکر کے سجدے کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں. ہتھکڑیاں پہننے کے بعد جو شکر کے سجدے کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں. بیڑیاں ڈالی جائیں اس کے بعد جو شکر کے سجدے کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں. کربلا سے لے کے کوفہ اور شام کی منزلوں میں تمام زمینوں کو اپنے سجدے کا جو گواہ بنا دے اسے سید الساجدین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں قید خانوں کو سجدے کا گواہ بنا ہے. قید خانوں کا مقدر سید سجاد کے سجدوں سے بلند ہوا ہے. شام کی منزلیں سید سجاد کی وجہ سے عظیم ہیں. اچھا میں نے کیوں کہا شرف؟ وجہ حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج زندگی کو
جب امام حسین علیہ السلام حج مکمل نہ کر سکے اور اب مکے سے کوفے کی طرف جانے تو خاموشی سے نہیں کی امام نے خود خطبہ دیا، لیکن وہ پورے خطبے کو نہیں بیان کرنا. حضرت عباس جو شرف، لفظ شرف جو میں وہاں سے لے کر چلوں، حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر گئے. خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر حضرت عباس نے جو خطبہ دیا ہے وہ تاریخ میں وہ تمام خطبہ نہیں، لیکن ہاں عزیزان گرامی، خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر حضرت ابو الفضل عباس کا خطبہ دینا یہ اعلان کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ میرے باپ کا گھر ہے. سبحان اللہ، خانہ کعبہ میرے باپ کا گھر ہے. جب یہ میری ملکیت ہے تو میں چھت پر جاؤں یا دیوار پر جاؤں؟ سبحان اللہ، چھت پر جاؤں اور دیوار پر جاؤں، میں کہیں سے بھی جا کر خطبہ دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ مولا عباس گئے، امام حسین نیچے، مولا عباس ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں. عزیزو، ہمیں کوئی خطبہ دینا ہی نہ آتا، اس لیے کہ خطبے کا سلیقہ اہل بیت نے سکھایا. سبحان اللہ، تاریخ خطب اگر دیکھی جائے تو پہلا خطبہ نبی کے عقد کے موقع پر، نبی کی شادی کے موقع کے اوپر جس نے پڑھا وہ حضرت ابو طالب. سبحان اللہ، اور خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا. سبحان اللہ، ابراہیم کی ذریت میں کہاں ہے؟ آزر کی ذریت میں نہیں کہا ہے. نہیں توجہ عزیزو، ابراہیم کی ذریت میں کہا، آزر کی ذریت میں نہیں کہا، کیونکہ ابراہیم نام ہے توحید کا، آزر نام ہے شرک اور کفر کا. اگر آزر کا رشتہ ہوتا تو ابو طالب کافر ہے، ابراہیم کا رشتہ ہے، لہذا مجسم ایمان. بے شک. مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دو جملے اور الحمدللہ کے حوالے سے. قرآن مجید رسول کے نکاح سے پہلے نازل ہوا یا بعد میں نازل ہوا؟ بعد میں نازل ہوا. رسول کا نکاح ہوا رسول 25 سال کے، 25 ایئرس. اور اعلان نبوت کب کیا رسول نے؟ 40 سال کے عمر. یعنی 15 سال کے بعد پہلی 5 آیتیں آئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے پہلے کوئی آیت نہیں ہے. 15 سال کے بعد. اب آپ یہ دیکھیں 15 سال کے بعد یہ آیت آئی اور حضرت ابو طالب الحمدللہ کب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ کب پڑھ رہے ہیں؟ اب قانون لنا عابدین آپ کی سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مکے میں جب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو اعلان نبوت سے پہلے رسول غار حرا میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے. اعلان نبوت کے بعد مسجد الحرام میں جو نماز پڑھ رہے تھے یا رسول پڑھ رہے تھے یا علی پڑھ رہے تھے یا ایک موقع پہ روایت مندی کے جناب خدیجہ نے بھی پڑھی وہاں پہ، گھر میں پڑھ رہے. تو آپ نے دیکھا قانون لنا عابدین امت نے پڑھا کہاں؟ مدینے میں. اہل بیت پڑھ رہے ہیں مکے میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں ابھی قرآن نازل نہیں ہوا لیکن 2 باپ بیٹے ہیں جن کی قسم قرآن میں خدا نے کھائی ہے. ایک ابو طالب ہیں، دوسرے علی ابن ابی طالب ہیں. دونوں کی زبان کے جملے قرآن بن گئے. ابو طالب نے کہا الحمدللہ، وہ بھی قرآن بن گیا. علی نے کہا انا للہ، وہ بھی قرآن بن گیا. صلوات پڑھیے گا بآواز. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. امام سجاد اور شرف. تو حضرت عباس کعبے کی چھت پہ گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف هذا بقدم ابی، بقدم ابی. تمام تعریفیں اللہ کی. میں یہی سے آگے بڑھا تھا. تمام تعریفیں اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے مولا حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. نہیں یہ جملہ اور کو عمر ابن عبدالعزیز، شرف یاد رہا. عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ وقت، امام زین العابدین علیہ السلام وہاں موجود ہیں. ایک مرتبہ کسی درباری نے انعام لینے کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا اس دربار میں آپ سے زیادہ صاحب شرف کوئی نہیں.
وظیفہ مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، دولت مل جائے گی، جاگیر مل جائے گی، خلط فاخرہ مل جائے گی. کیا اس دربار میں آپ سے زیادہ صاحب فضیلت کوئی نہیں؟ تو ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز نے چوتھے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، کہا ھذا ابن الخیرین، یہ وہ ہے جو دونوں طرف سے خیر کا مرکز اور مرجع ہے. سبحان اللہ. تو شرف اس گھرانے میں ہے. میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، جب ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ کو خلافت ظاہری ملی اور آپ ممبر پہ بیٹھے. امام نے خطبہ دینا شروع کیا. آپ کوفے گئے ہیں، زیارتوں کے لیے گئے. کوفے کے اندر دو اہم ترین مسجدیں اور بھی، بہرحال مسجد سہلا تو ہے، مسجد کوفہ تو ہے، اس کے علاوہ مسجد سعصہ بن فوحان و مسجد زید بن فوحان، دو بھائی تھے. تو سعصہ جو تھے اپنے وقت کے بہترین اوریٹر، بہترین دانشور. اچھا، ان کی خطابت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا کی قبر کے اوپر امام حسن نے جس سے مصیبت پڑنے کے لیے کہا، وہ سعصہ بن فوحان. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے. وہ سعصہ بن فوحان جب مولا نے خطبہ دیا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مولا آپ سے پہلے جو اس منبر پہ آیا ہے اسے منبر میں عزت دی ہے. آپ سے پہلے جس کو تاج خلافت ملا اسے تاج خلافت نے عزت دی ہے، لیکن آج تاج خلافت کو آپ نے عزت دی ہے، منبر کو آپ نے عزت دی ہے، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جس کی آمد سے کعبے کو عزت ملی ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ کو جس کی آمد سے کعبے کو عزت ملی. اب یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے، خطبے کا جملہ مکمل خطبہ نہیں پڑھنا. اس کے بعد مولا عباس کہتے ہیں من کانا ھذا، یہ مقام جو تھا، یہ خانہ کعبہ جو تھا، ماضی میں کیا تھا؟ بالامس بیتن، صرف گھر تھا. خانہ کعبہ صرف ایک کمرہ تھا. اصبح قبلتن، آپ کی آمد کے بعد خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. اور اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں تم روکو گے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے میرے مولا کو؟ تم روک ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اسرار ہے اور امتحان ہے. کیونکہ میں چوتھے امام کے لیے ساری زمین ہموار کی ہے. میں نے اللہ کی طرف سے حکمت ہے، اسرار ہے اور یہ امتحان ہے. ورنہ انہیں کعبے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کعبہ ان کی طرف خود چلا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آگے حضرت عباس کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے، پہنچ گئے ہوں گے مندر کی طرف میں جاتے جا. ایک مرتبہ حضرت عباس کہتے ہیں امام حسین کے لیے عباس کا دعویٰ ثابت ہونا چاہیے. نہیں توجہ ہے، عباس نے دعویٰ جو کیا تھا خانہ کعبہ کی چھت سے، اسے کسی زمانے میں ثابت ہونا چاہیے. حضرت عباس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ دوسروں کی طرح خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے امام حسین میرے آقا جائیں گے؟ نہیں، بلکہ حجر اسود ان کا بوسہ لیتا ہے. کائنات حجر اسود کی بوسہ لیتی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے، حجر اسود ان کا بوسہ لیتا ہے. تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر تم دیکھو تو محسوس یہ ہوگا اگر خدا کا حکم ہو جائے خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اڑے اور پرواز کرنے لگے. یہ مقام ہے اہل بیت. سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ مولا کا خطبہ تھا. دو واقعات آسان کر دیں آپ کے لیے. حضرت محمد حنفیہ نے دعوے امامت، جب دعوے امامت کی، حالانکہ ہمارے اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت محمد حنفیہ جو ہیں وفادار امام زین العابدین، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے مجھے کہنے دیجیے، اگر وفادار امامت نہ ہوتے تو جو چوتھے کا باغی ہوتا اسے آخری کا مشیر اور مصاحب نہ قرار دیا. کیونکہ روایات میں ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ کی کیبنٹ کے اندر محمد حنفیہ ہوں گے. امام زمانہ کی کیبنٹ کے اندر محمد حنفیہ کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ امام زمانہ تائید پا چکے ہیں. امام زمانہ کی نہیں بلکہ اپنے وقت کے امام زین العابدین کی تائید پائی محمد حنفیہ. سبحان اللہ. اور لنک حضرت امام زین العابدین اور حضرت مختار کے درمیان جو رابطہ تھے وہ کون تھا؟ محمد حنفیہ تھے. صلوات پڑھیے گا بابا. صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی. محمد حنفیہ کی پوزیشن آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. اب محمد حنفیہ نے ظاہری طور پہ
مدینے کے لوگوں کو پتا چل جائے امام حسین کے بعد جو وقت کے امام ہے وہ امام سجاد ہے کہ میں امام کا فیصلہ خدا کی بات ہے. خانہ کعبہ فیصلہ سنائے گا اس لیے کہ خانہ کعبہ نے پہلے علی کا بھی فیصلہ سنایا تھا اور دوسرے علی کا بھی سنائے گا. دوسرے علی کا بھی سنائے گا. تو ایک مرتبہ چوتھے امام بھی گئے, محمد حنفیہ بھی گئے. محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا. نہیں, آپ نے کہا چچا آپ سلام کیجئے, حجر اسود پر واجب ہے امام کے سلام کا جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حجر اسود پر واجب ہے نہیں, امام سلام کر رہا, بلکہ ایک جملہ آگے کہنے دیجیے مولا عباس کے خطبے کا, حجر اسود پر واجب ہے کہ امام آئے تو امام کو سلام کرے, امام کو سلام کرے, نہ کہ سلام کا جواب کا واجب. اگر آپ امام ہوں گے تو سلام کا جواب دے, نہیں ہوں گے تو بہت سے حاجی آتے ہیں سلام کرتے ہیں بوسہ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. بلکہ حجر اسود کی تقدیر بنی ہی ولایت کے سبب ہے. اس لیے کہ اگر حجر اسود ولایت قبول نہ کرتا تو خانہ کعبہ سے نہ جڑتا. تو پتا چلا کبھی تو نبی نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, اے علی تم کعبے کی طرح ہو, تمہاری منزل کعبے کی طرح ہے. تو پتا چلا علی کو قبول کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حجر اسود ابتدا اور اختتام طواف کا سبب بن گیا. اللہ نے کتنی بڑی عزت دے دی حجر اسود. سبحان اللہ. محمد حنفیہ نے سلام کیا, پتھر ہے بولتے نہیں. حجر اسود اپنی ماہیت پہ رہا, بولا نہیں. محمد حنفیہ کیوں کس طرح سے سنا ہے نا کہ رسول خدا کے پاس کچھ کافر آئے, اس کے بعد کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کنکریاں ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں پہلے کلمہ پڑھنے لگیں تو ہم مسلمان ہو جائیں. رسول نے کہا بس یہی ہے. رسول نے ہاتھوں پہ کنکریاں لی, ایک مرتبہ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کلمہ پڑھا, کافروں کو یقین ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ نبی چاہتے تھے امامت کا تعارف ہو جائے, نبی چاہتے تھے امامت کا تعارف ہو جائے. نبوت پہ لوگ رکے نہیں, امامت تک پہنچے. ایک مرتبہ مولا کے ہاتھوں پہ دی, مولا کے ہاتھوں پہ کنکر آئے تو کنکر نے ایک مرتبہ پھر وہی کلمہ پڑھنا شروع کیا. اب جو مولا کے ہاتھوں پہ کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ آج تو بہترین موقع ہے, قسمت یاوری کر جائے, ٹرائی کر کے دیکھ لیتے کیا رسول اللہ ہمیں بھی دے. جو نبی کا اور علی کے ہاتھوں پہ کنکر بول رہے تھے, اب وہ کنکر خاموش ہو گئے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے, ارے کنکر بھی جانتے ہیں کہ دست رسالت کیا ہے, دست امامت کیا ہے. سلوات پڑھیں بابا. صلی اللہ محمد بازی دو, خاموش رہا. اب ایک مرتبہ جو ہے حضرت محمد حنفیہ کے بعد مولا نے کہا السلام علیکم یا حجر اسود, یا حجر اسود تجھ پر ہمارا سلام. سبحان. اب حجر اسود بولا اور قیامت تک کے لیے بول رہا ہے کہ وعلیک السلام یا حجت اللہ علی خلقہ, اے خدا کی حجت زمین پر مخلوق پر, تجھ پر ہمارا سلام. اے وقت کے امام آپ پر ہمارا سلام. تو پتا چلا تو ایک مرتبہ جو بھی مسجد الحرام میں تھے سب نے یہ دیکھ لیا کہ امام سجاد کی امامت سلام. حجر اسود کی گواہی کے اگلا واقعہ میں نے کہا خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ. ایک مرتبہ سلوات پڑھے گا بابا صلی اللہ محمد وآل محمد. ہشام بن عبد الملک باپ کی موت کے بعد حاکم بن گیا حج کرنے کے لیے. جو اس سال حج کے لیے گئے, جو اس سے پہلے حج کے لیے گئے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وی آئی پیز آتے ہیں نا ان کے لیے فوج لگا دی جاتی ہے, لاؤ لشکر لگا دیا جاتا ہے. وہ حج کرتے نہیں, ان کو حج کرایا جاتا ہے. حج نہیں کر پاتے, انہیں حج کرایا جاتا ہے. کچھ اس طرح سے حج کرایا جاتا ہے کہ لوگ آگے پیچھے ہوتے, راستہ دیجیے طواف کریں. لوگ خدا کے گھر کا طواف نہیں کر رہے ہوتے, ان کا کر رہے ہیں. یہ بھی آیا, بھیڑ بہت, سپاہی لگے ہوئے کہ راستہ مل جائے تاکہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان سے خانہ کعبہ کا طواف کرے. لوگ ہیں
محل نہیں ہے نا، خدا کا گھر ہے. لہٰذا لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، راستہ مل نہیں رہا. اتنے میں اس نے کیا دیکھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نہیں وہ لاغر شخص ہے، چلا آ رہا ہے. جیسے ہی وہ آیا، احرام ہے، احرام کاندھے پر ہے، لبیک کہتا ہوا چلا آ رہا ہے. نہیں، وہ جو آنے کے بعد دروازے پر خانہ کعبہ کے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ مسکینوں کا بے باب ہے، وہ فقیروں کا بے باب ہے. تیرا مسکین، تیرا مانگنے والا تیرے دروازے پہ ہے، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ. اللہ اکبر. کائنات نے ایسا مسکین نہیں دیکھا کہ جو پوری کائنات کو دولت دیتا ہو. کائنات نے ایسا فقیر نہیں دیکھا کہ جو دولتیں لٹاتا ہو. کائنات نے ایسا بیمار نہیں دیکھا جو قیامت تک مریضوں کو شفا دیتا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ جو ہے امام پہنچے، لوگوں نے راستہ دیا، امام نے طواف کیا. حکومت کے ایوانوں میں آگ لگا، یہ کیا، مجھے راستہ مل نہیں رہا ہے، لوگ یہ راستہ دے رہے ہیں. تو نہیں جانتا ان کے نام سے موسیٰ کو دریا میں راستہ ملا. نہیں جانتا ان کے نام سے موسیٰ کو راستہ ملا ہے. تو نہیں جانتا ان کے سبب نوح کی کشتی کو منزل ملی ہے. تو نہیں جانتا ان کے سبب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو نہیں جانتا ان کے سبب موسیٰ کے لیے مشکلات آسان ہوئی ہے. ایک مرتبہ مولا آئے، مولا نے طواف کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا. اب یہ سارا سب کچھ ہوا، یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ کہتا من ہاذا، اسی کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. پہچاننے کے بعد نہ پہچان، یہ ہے کون؟ حقیقت میں وہاں بڑا اچھا جواب تو دیا فرزدق نے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بازاری جواب دیتا ہو کہتا تم ہو. لیکن جیسے اس نے کہا کہ من ہاذا، یہ کون ہے، تو ایک مرتبہ اچھا یہ فرزدق جو ہے، یہ یاد رہے امام کے ساتھ نہیں آئے. فرزدق اس کے دربار کے شاعر تھے، ہشام بن عبد الملک کے دربار کے شاعر تھے. بلکہ جملہ مجھے آگے بڑھ کے کہنے دیجیے کہ حسین کے بیٹے ہیں، تمہارے دربار سے تمہارے سرداروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. حسین نے خود کو کھینچ لیا تھا، آج امام زین العابدین نے خانہ کعبہ کے بعد تیرے دربار سے فرزدق کو بلندی. هذا الذي تعرف البطحاء، یہ وہ ہے کہ جسے بطحاء جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے مینا جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے زمزم جانتا ہے. یہ تمام امام کا تعارف کراتے رہے ارتجالاً پورا کلام کا. اچھا ایک چیز یاد رہے، اگر جلدی میں کوئی کلام کہا جائے گا نا تو اس میں نقائص بہت ہوتے ہیں. ہمارے ترغیب پروگرام ہونے لگے ماشاءاللہ، جلدی میں کہیے. آپ دیکھیے مصروں کا کیا بے وزن ہوں، کچھ کے لیے تو لگے گا کہ زمین پہ کہیں گے، کچھ کے لیے لگے گا کہ چاند پہ کہیں گے. کیونکہ چاند پہ منسکھ ہو جاتا ہے نا. لیکن آپ اندازہ لگیں، تاریخ عرب کے جو شاہکار کلام ہیں ان میں سے ایک ہی ہے فرزدق. تاریخ عرب کا ون آف دی بیسٹ کلام فوراً کہنے کے سبب کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی کی شان میں کہا گیا. تو پتا چلا علی کی شان میں اگر کوئی کلام کہتا ہے تو وہ نہیں کہتا بلکہ اس کی زبان سے خدا بول رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. خدا بول رہا ہوتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ مدح علی ہو، آل علی ہو. اور اس کا ثبوت میں بیان کرتا کروں، جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا میدان بدر میں، عربی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر ہو، بات آئیے کہتا ہوا چلتا. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا حسان ابن ثابت انصاری. یہ دین پر ثابت نہیں رہا. سب سے پہلے جس نے آئے غدیر کے نزول کے بعد، آئے اکمال کے نزول کے بعد جب بیعتیں ہونے لگی، مبارکباد دی جائے، سب سے پہلے کھڑا ہو یا رسول اللہ میں کلام کو، اور اس نے جو ہے تاریخی کلام اسی وقت سنایا. اب جو تاریخی کلام اس نے اس وقت پڑھا تو رسول اللہ نے دعا تو دی ہے، لیکن بڑی کنڈیشنل اور مشروط دعا دی. رسول اللہ نے کہا کہ جب تک تم اہل بیت سے وابستہ رہو گے خداوند تعالیٰ تمہارے کلام کو اوج ثریا پر پہنچائے گا، اور جب تم نے اہل بیت کا در چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد تم گمنام ہو جاؤ گے. جن لوگوں کو عربی زبان کی ذرا بھی شدت ہے، معلومات ہے، جا کے حسان بن ثابت انصاری کی تاریخ دیکھیں. غدیر کے بعد حسان غائب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب رسول کی وفات ہوئی تو اس نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا.
ختم ہو گیا. تو دو علی کی ولایت، ایک حسان بن ثابت، دوسرا فرزدق نے جیسے یہ کلام پڑھا اس کے بعد ہشام کو بہت بری لگی یہ بات، اس نے آپ کو قید کر دیا. سالانہ 1000 دینار دیا جاتا تھا، بند کر دیا. مولا کو خبر ہوئی، مولا نے 12000 دینار دے دیے. اچھا یہ سال کے اینڈ پہ ملتا تھا پیسہ وظیفہ، یہ 12000 دینار بھیج دیے. یعنی امام نے یہ بھی بتا دیا کہ سن اب تم 12 سال زندہ رہو گے. حاکم وہ میں نے کہا نا فقیری میں جو دنیا کو خیرات کرے وہ محمد و آل محمد. واہ واہ واہ. انہوں نے اپنے لیے فقیری چنی، لیکن دنیا کو جو ہے دولت مند کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا بے نیازی اہل بیت کی. امام نے 12 سال کا وظیفہ دے دیا ایک ہی بار میں. کہ یہ کیا ہے؟ کہ سنو اب یہ 12 سال جو جیو گے یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، یہ 12 کے نام پر ہے. پہلا سال علی کے نام پر، دوسرا سال حسن کے نام پر، تیسرا سال حسین کے نام پر، چوتھا سال امام زین العابدین کے نام پر. 12 اماموں کے نام پر زندگیاں بھی دی جا رہی اور وظیفہ بھی دیا جا رہا. اس نے کہا مولا میں نے آخرت کے لیے کلام کہا تھا. امام نے کہا آخرت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تم سے کسی نے کہہ دیا. ہم صرف آخرت کے مالک ہیں، ہم دنیا کے بھی مالک ہیں، ہم آخرت کے بھی مالک ہیں. صلوات پڑھیے گا بابا. صلی اللہ محمد علی محمد. نعرے حیدری. یا علی. ہاں عزیزان گرامی، وہ میرے مولا کہ جن کے فضائل کا اقرار دوست و دوست دشمن بھی کر رہے ہیں. امام زین العابدین جس نے کربلا کے واقعے کے بعد بے دینی کے لیے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن ہاں کوئی بے دین اگر دین کی طرف آ رہا تھا وقت کا حر بن کے تو اس کے لیے دروازے کھلے. امام نے ظلم سے نفرت سکھائی، امام نے عزا کا سلیقہ سکھایا، امام نے عبادت کا طریقہ سکھایا، امام نے خدا کی راہ میں جھکنا سکھایا، خدا کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا، حسین کی راہ پر چلنا سکھایا. کہ آج جو مجلسیں ہیں، جو فرش عزا ہے، یہ امام سجاد کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس. ہاں عزیزو، کربلا کے واقعے کے بعد میرے مولا جب بھی پانی سامنے آتا تھا تو میرے مولا گریا کرتے تھے. وضو کے لیے چلو میں پانی لیتے تھے، رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے پانی مذاب ہو جاتا تو پھینک دیتے. ہاں کیونکہ امام سجاد ہی کے ذریعے سے تو امام حسین نے ایک پیغام ہم تک اور آپ تک دیا ہے. پہلا پیغام یہ تھا لال جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر. امام سجاد تو وضو کے لیے جب پانی لیتے تھے تو باپ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ غش آ جاتا تھا، پھر آپ کو بیدار کیا جاتا تھا، ہوش دلایا جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ منہال نے آ کے سوال کیا مولا 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 آپ کب تک روئیں گے مولا؟ امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک بیٹا تھا اور یعقوب کو پتا تھا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس کے بعد یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں بہ گئی. ہائے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کو زندہ ذبح کر دیا گیا. میرے سامنے میرا بھائی اکبر، میرے سامنے میرا بھائی علی اصغر، میرے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا گیا. میرے سامنے میرے بابا کے سر کو قلم کر کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا. میرے سامنے میرے باپ کی لاش میں گھوڑے دوڑے. منہال تم نے انصاف نہیں کیا. ایک مرتبہ کہتے منہال آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام کہتے شہادت میراث ہے، لیکن منہال ذرا یہ تو بتانا کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بے مقلا چادر بازاروں میں پھرایا جائے، درباروں میں پھرایا جائے. آج کبھی کمبے کا بازار، کبھی شام کا بازار، ارے کبھی کمبے کا دربار، کبھی شام کا دربار. ارے تماشائیوں کا مجمع ہو، میری پھوپھیوں ماں بہنوں کے سر پہ چادر نہ
یہ زینب ارے یہ وہ زینب کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھنا تھا. ارے یہ وہ زینب ہے, یہ وہ زینب ہے کہ جب کوفے میں تھی اللہ جب کوفے میں تھی ایک مرتبہ بیوی کے سر سے رضا ہٹ گئی. امام حسین نے سر پہ آبا کا سایہ کیا. جناب زینب نے کہا بھیا یہ احسان میں فراموش نہیں کروں گی, جب بھی موقع آئے گا بدلا دوں گی. لیکن ہائے زینب اس احسان کا بدلا نہ چکا سکی. ارے 12-11 محرم کو زینب جب لاش پر لائی گئی تو یہی کہہ کے گریا کرتی تھی بھیا ارے تمہارے جسم پر کفن نہیں ہے. زینب کے سر پہ چادر بھی کہتے امام سجاد کہتے ہیں اطمینان دربار میں تعارف ہو رہا تھا یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ. میرا سر جھکا ہوا تھا, میں نگاہ ملا نہیں سکتا تھا. آئے میری پتی کو میں ایک چادر بھی نہیں دے سکتا تھا. اللہ اکبر. ایک اور موقع پہ کسی نے سوال کیا, میں نے آپ کی زحمت تمام کی. سوال کیا مولا سب سے زیادہ اذیت کام ہوگی کشاف اشاف اشاف. اللہ اکبر. دربار کو یاد کر کے میرا مولا بہت روتا تھا, لیکن آخری جملے میں کربلا کے حسین کو سلام کروں جو کہتا نا قتیل الابرا. ارے میں وہ کشتہ تیغ ہوں جسے رلا کے تباہ کیا گیا, لیکن مولا آپ کی شہادت کے بعد لاش کی بے حرمتی تو ہوئی, لیکن ہائے امام سجاد ارے بعد شہادت صدیوں کے بعد ظالم نے دھماکہ کر کے مولا کی قبر کو تباہ کیا, عرب برباد کیا. کربلا آباد ہے. سید سجاد اور سیدہ فاطمہ کی قبر ویران ہے, بقی ویران ہے. نہ رونے کی اجازت ہے نہ ماتم کی لگی. أيها الذين آمنوا ألا لعنة الله للقوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بالقضاء وتسليما لأمره. پروردگار تو چاہتا معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ, ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, بیمار کربلا کے صدقے میں, بیمار مدینہ کے تمام مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پروردگار ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار کربلا آباد ہے, پروردگار کاظمین النجف آباد, پروردگار امام سجاد کی قبر کو آباد فرما. جنت البقیع کو آباد فرما, جنت المعلا کو آباد فرما, دونوں قبلوں کو آزاد فرما. پروردگار اعضائے امام حسین کو فروغ عطا فرما, اس کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما, مخالفتوں کا خاتمہ فرما. علماء, مراجع, ذاکرین, خطباء, مؤمنین, ماتمیوں کو صحت و عافیت عطا فرما. پروردگار انہیں شر سے محفوظ و معمول رکھ. کریم امام کو راضی فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا